چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے فیضان غریب نواز۔ آج پھر سے آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شہنشاہ ہندوستان، سلطان ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کریں گے، اور آپ کے فیضان سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ علم دین کی برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ آئیے آج کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی ایک فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب، دو عالم کے داتا، اللہ پاک کے آخری نبی، مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غریب نواز کی عبادت اور آپ کا اخلاق و کردار۔ جی ہاں، ہمارے غریب نواز کس قدر یہ اپنے رب کی عبادت کرنے والے تھے اور کس قدر جو ہے نا یہ ریاضت کیا کرتے، اور حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اخلاق و کردار کیسا تھا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس جانب۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے، اور تلاوت قرآن سے آپ کو اس قدر شغف تھا، اس قدر محبت تھی، اس قدر الفت تھی کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے، دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، کیوں نہ قرآن کریم سے محبت ہو کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ جی ہاں، اللہ کے کلام کی تلاوت اگر کوئی کرنے لگے اور واقعی اس کو اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کی لذت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ قرآن کریم کی تلاوت کو کثرت کے ساتھ کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کریں، اور کیوں نہ ہو کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ جی ہاں، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ بندہ جب جو ہے نا وہ کسی سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، اور بڑے آدمی سے اگر اس کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، یا کوئی بہت بڑا شخص اگر اسے کچھ کہتا ہے نا تو برسوں برس وہ اس کے جملوں کو یاد رکھتا ہے کہ فلاں نے جو ہے نا مجھے یہ جملے کہے تھے، انہوں نے اس طرح کے الفاظ کہہ کر مجھ سے بات کی ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کچھ بات کرے، ہمارا رب ہم سے کچھ ارشاد فرمائے، تو یقیناً ہمیں اس قدر جو ہے نا وہ سمجھنا پڑے گا کہ میں جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کروں تو گویا یہ سمجھ کر کروں کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے، میرا رب مجھے کچھ ارشاد فرما رہا ہے، میرا رب مجھ سے کلام فرما رہا ہے۔ اگر اس محبت اور اس عقیدت کے ساتھ اگر ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے لگیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس ہمیں نصیب ہوگی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کی کیا بات ہے کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس سے پہلے جو ہے نا میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی تعریف کرے تو ہمیں کیسا لگتا ہے، اگر ہمیں
چند لوگوں کے سامنے اگر یہ بتایا جائے کہ یہ جو شخص ہے نا یہ بڑا بہترین آدمی ہے، جی ہاں، اگر کوئی دوست اپنے دوست کی تعریف کرتا ہے، رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی تعریف کرتا ہے کہ یہ میرے رشتہ دار نا بڑے اچھے اور بہترین لوگ ہیں، کوئی دوست کہتا ہے کہ یہ میرا بڑا بہترین دوست ہے، تو یقیناً یہ اپریشیٹ کرنا ہمارے لیے جو ہے نا ایک اچھی بات ہوتی ہے اور دل بھی خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس کا عالم کیا ہوگا کہ جس کو اللہ کے محبوب نے بہترین قرار دیا ہو، اور پیارے آقا نے اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا ہو کہ فلاں جو ہے نا یہ بڑا بہترین ہے، تو کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ اللہ کے محبوب نے کس کو بہترین کہا ہے؟ تو سنیے گا کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر قرآن کریم پڑھنا آتا ہو تو دوسروں کو پڑھانے والے بن جائیے، اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھ لیجئے، پڑھنے والا بھی بہترین ہے اور پڑھانے والا بھی بہترین ہے۔ لہٰذا ایک اور بات یہاں پر یہ ہے کہ قرآن کریم کو اگر واقعی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت سے لطف اندوز اگر ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کو اس کی تجوید اور اس کے مخارج سے پڑھنا سیکھیے۔ جی ہاں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہر لینگویج کا ایک اپنا پروننسیشن ہے، اگر اس کو اس کے مطابق اگر ادا نہ کیا جائے تو وہ الفاظ بھی اچھے نہیں لگتے۔ تو اللہ کا کلام ہم پڑھنے جا رہے ہوں اور پھر اس کا پروننسیشن ہمارا درست نہ ہو تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ عز و جل میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا کہ اگر آپ اللہ کے محبوب کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بہترین کی کیٹیگری میں اگر لے کر آنا چاہتے ہیں تو آئیے، دعوت اسلامی انڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارمز آپ کے سامنے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا یہ ہماری بڑی پیاری اور بہترین تنظیم و تحریک ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے نا بہت سارے پلیٹ فارمز لے کر آئی ہے۔ تقریباً انڈیا کے اندر 50+ ڈپارٹمنٹ کے اندر دعوت اسلامی انڈیا یہ رن کر رہی ہے، اور اس کا ایک بڑا بہترین ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، یعنی مدرسۃ المدینہ فار ایڈلٹس، بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ پڑھایا جاتا ہے، جس میں 15+ جو اسلامی بھائی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے بھی، جاب کرنے والے ہیں، جاب پرسنز کے لیے بھی، اور پھر اس کے علاوہ جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مسجد میں آ کر بالغان پڑھوں تو الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا آپ کو مسجد میں بالغان پرووائڈ کرے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی آفس میں ہی پڑھنا چاہتا ہوں تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا آپ کو یہ بھی فیسلٹی پرووائڈ کرے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسکول اور کالج میں پڑھتا ہوں لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا ایسی فیسلٹی اویلیبل ہے کہ ہمارے ایڈمنسٹریشن نے ہمیں یہ پرمیشن دی ہے کہ ہم یہاں قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اپنے کیمپس کے اندر، تو آپ ہمیں بتائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی انڈیا وہاں بھی آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرے گی۔ ایون کہ آپ جہاں چاہتے ہیں وہاں رہ کر آپ قرآن کریم پڑھنا اگر چاہتے ہیں، دعوت اسلامی انڈیا کے کسی بھی مبلغ سے آپ کانٹیکٹ کیجئے اور اپنی اس جو ہے نا خواہش کا اظہار کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لہٰذا اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا۔ تو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ کبھی کبھی جو ہے نا دن بھر میں 2 مرتبہ قرآن کریم کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ ان کی تلاوت کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی اللہ کے کلام کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنے کی روزانہ ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں آپ کو عرض کروں، یہ آپ کی نا ایک اسپیشلٹی ہے، آپ کی ایک بہترین کوالٹی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ بڑی خصوصیت عطا فرمائی تھی، اور وہ یہ ہے کہ دیگر بزرگان دین اور اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر آپ نے ایک انداز اپنایا تھا، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ اور وہ ہے کم کھانا۔ جی ہاں، بندہ جب پیٹ بھر کر کھاتا ہے نا تو اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ رب کی نافرمانی سے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں نا تو
کم کھانے کی عادت بنائیں۔ جی ہاں، اگر مثال کے طور پر آپ ایک وقت میں 40 نیوالے کھاتے ہیں، آپ 5 کم کر دیں، 35 کھا لیں، یہ بھی کم کھانا کہلائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 کی جگہ آپ 10 کھا لیں، تو کم کھانے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے نا جسم میں سستی پیدا نہیں ہوگی، کاہلی پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح بندہ جب زیادہ کھاتا ہے، یاد رکھیے بھوکا رہنے سے بندہ بیمار نہیں ہوتا، زیادہ کھانے سے بیمار ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی جو ہے نا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں کسی وجہ سے، اور ڈاکٹر نے کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کو کبھی یہ ایڈوائز دی ہو کہ آپ کو کھانا پڑے گا؟ نہیں۔ شوگر والے کو کہتا ہے کہ آپ کو میٹھا نہیں کھانا ہے، جی ہاں، بلڈ پریشر والے کو کہتا ہے کہ آپ کو تھوڑا نمک کم کرنا پڑے گا، جس کو بخار آ جاتی ہے نا تو اس کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کو آئل اور پھر گھی وغیرہ اس طرح کی آئلی جو چیزیں ہیں نا اس سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اسی طرح سے کسی بھی جو ہے نا وہ آپ بیماری کو آپ لے لیں، کسی بھی طرح کی بیماری کو، اگر اس بیماری کی بات اگر کی جائے تو ڈاکٹر جو ہے نا کھانے کی ایڈوائز نہیں دیتا کہ آپ زیادہ کھاؤ گے تو صحت مند ہو جاؤ گے۔ پرہیز کہتے کسے ہیں؟ کسی چیز کے کھانے سے بچنے کو ہی پرہیز کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اندر سے سستی کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے زیادہ کھانے سے نہ طاقت آتی ہے نہ ایکٹیو ہم ہوتے ہیں، بلکہ کم کھانے سے طاقت بھی آئے گی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایکٹیو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی رہیں گے۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی دیگر بزرگان دین کی طرح اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے آپ نے بھی یہ انداز اختیار فرمایا کہ آپ جو ہے نا یہ کم کھایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ بندہ بھوک سے کچھ کم لقمے کھائے، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ لہٰذا حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ سوچ تھی، آپ کا یہ انداز تھا کہ جب بندہ زیادہ کھاتا ہے نا تو اس پر غنودگی طاری ہوتی ہے۔ اب دیکھیں آپ کہ دوپہر کے وقت میں آپ لنچ کرتے ہیں، آپ اپنی آفس میں ہیں یا اپنے اسکول کے اندر ہیں، آپ نہ اپنے کینٹین میں بیٹھ کر آپ کھا رہے ہیں، اگر آپ نے کچھ زیادہ کھا لیا نا، پیٹ بھر کر کھا لیا، تو آپ کہتے بولے یار تھوڑا سا آج کھانا زیادہ ہو گیا، نیند آ رہی ہے، بولے سستی آ رہی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہی بندہ سست ہوتا ہے، اور پھر جب کم کھاتا ہے نا تو وہ چست اور یوں کہ ایکٹیو رہتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے آپ ان لوگوں کو دیکھیے گا کہ جو اسپورٹس کے اعتبار سے اگر ہم اس طرف چلے جائیں نا تو وہ زیادہ کھا کر کے جو ہے نا اس طرح ایکٹیونیس اپنے اندر لے کر نہیں آتے، بلکہ وہ کم ہی کھاتے ہیں لیکن اپنی ڈائٹ کو وہ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد آپ جو ہے نا 2-2.5 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ جی ہاں، ہفتے میں ایک مرتبہ، وہ بھی 2-2.5 تولہ روٹی اور پانی میں بھگو کر کھانا۔ تو اللہ کریم ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں بھی خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اگر آپ اس کی عادت بنانا چاہتے ہیں نا تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، اور دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول میں الحمدللہ عز و جل باقاعدہ اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے۔ پیر شریف کا روزہ، جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پیر شریف کو یا جمعرات کو انشاءاللہ ہم بھی روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مزید حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے یہ جو حسین پہلوؤں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ایک اور پہلو کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ باطن کی صفائی پر زور دیتے ہیں، اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لباس مبارک کس طرح سے ہوتا، تو آپ کے لباس مبارک میں بھی انتہائی درجے کی سادگی نظر آتی تھی۔ حضور غریب نواز کا لباس صرف 2 چادروں پر مشتمل ہوتا اور اس میں بھی کئی پیوند لگے ہوتے، گویا لباس سے بھی سنت مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کی جھلک دکھائی دیتی تھی، نیز پیوند لگانے میں بھی اس قدر سادگی اختیار کرتے کہ جس رنگ کا کپڑا میسر ہوتا اسی کو شرف بخش دیا کرتے تھے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر ظاہر اچھا ہو اور ہمارا باطن ہی اچھا نہ ہو تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ لہٰذا ہم اپنے ظاہر کو ٹھیک ہے سنواریں، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن ہم اپنے باطن کو ضرور سنوارنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ پاک باطن کی صفائی کو پسند فرماتا ہے، وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پر بھی نظر رحمت فرماتا ہے۔
تو ہم اپنے ظاہری حلیے کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ باطن کو بھی ہم سنوارنے کی کوشش کریں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب آئیے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاق و کردار کے معاملات کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ حضور غریب نواز کا اخلاق و کردار کس طرح کا تھا۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، ان کی خبر گیری فرماتے، اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے، اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے تو آپ تنہا اس کی قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کے حق میں مغفرت و نجات کی دعا فرماتے، نیز اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے اور انہیں تسلی دیا کرتے۔ آپ کے حلم و بردباری، جود و سخاوت اور دیگر اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر لوگ عمدہ اخلاق کے حامل اور پاکیزہ صفات کے پیکر ہوئے، اور آپ کے دست اقدس پر تقریباً 90 لاکھ غیروں نے مشرف با اسلام ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ تھے ہمارے غریب نواز کے اخلاق و کردار کا ایک پہلو کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ لیکن اگر آج ہم اپنی سوسائٹی کی اگر بات کریں تو شاید اگر میں بالخصوص اگر بڑی سٹیز کی بات کروں تو لوگ ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1-2 مہینہ گزرنے کے بعد جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ یار ہمارے اپارٹمنٹ کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جی ہاں، اسی طرح محلے کے اندر بھی ہوتا ہے کہ یار فلاں نظر ہی نہیں آ رہا، او بھائی آپ کو نہیں پتا اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی طرح جس گلی میں ہم رہتے ہیں تو شاید وہاں پر بھی اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو ضرور اپنے پڑوسیوں کو بھی وقت دیا کریں، ان کے جو ہے نا خوشی اور غم کے مواقع پر ان کے جو ہے نا شریک غم اور شریک خوشی ہوا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی جو ہے نا وہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً انسان جب اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اچھے کردار والا ہوتا ہے، جس طرح غریب نواز اپنے پڑوسیوں کی جو ہے نا وہ ضروریات کو پورا کیا کرتے اور پھر ان کی مدد کیا کرتے اور ان کے دکھ درد میں شامل ہوا کرتے، تو ظاہر ہے کہ یہی وہ آپ کا اخلاق تھا، یہی وہ آپ کا کردار تھا کہ جب آپ اپنے پڑوسیوں کی اس قدر جو ہے نا وہ خبر گیری کیا کرتے تو پھر وہ لوگ جو ہے نا اس بات پر مجبور ہو جاتے کہ جس شخص کے اندر اتنی جو ہے نا وہ محبت ہو اور ان کا اخلاق اور ان کا کردار اتنا بہترین ہو تو پھر یہ جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ کتنا پیارا ہوگا، اور لوگ جوق در جوق حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور غریب نواز کی چھٹی منانے کے ساتھ ساتھ غریب نواز کے اخلاق و کردار پر بھی عمل کیا کریں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک اور بات حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار کس طرح سے تھا کہ آپ بہت ہی نرم دل اور متحمل مزاج، یعنی آپ کے مزاج کے اندر جو ہے نا وہ بالکل ٹھہراؤ تھا۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی آدھی بات سن کر اپنی آستین چڑھا لیتے ہیں، او بھائی پہلے بات تو سنو اس کی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی اور کی بات سنا رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے جو ہے نا اس طرح کی کوئی بات کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ڈائریکٹلی میرے سامنے یہ بات کر رہا ہے، تو بھائی وہ بات ہی نہیں کر رہا تھا، آپ نے ادھوری بات سن کر جو ہے نا اپنی آستین چڑھا لی، اپنی اس کی جو ہے نا ادھوری بات سن کر اپنے تیور آپ نے دکھانے شروع کر دیے، اس کی ادھوری بات سن کر جو ہے نا آپ نے غصہ کرنا شروع کر دیا، کہتے کہ بھائی میں تمہاری بات سمجھ گیا، بولنے کی ضرورت نہیں، اگلی بار میرے پاس نہ آنا۔ تو بھائی پہلے اس کی بات تو سنو، وہ اس کو کمپلیٹ تو کرنے دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جب بھی کوئی شخص پیارے آقا کی بارگاہ میں گفتگو کرتا نا تو پیارے آقا علیہ السلام اس کی گفتگو کو مکمل سنا کرتے۔ جی ہاں، اور ایک ایسے شخص کو کہ جو بڑا عقل مند ہو اور پھر اللہ پاک نے اس کو لوگوں کا رہنما بنایا ہو، یا پھر یہ اسے کہ ایک بڑا پن دیا ہو نا، تو اس کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اس کے مزاج میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے نا اگر وہ لوگوں کی بات سنتا ہے، پہلے بات کو سنے، بات کو سمجھے، وہ کس سینیریو میں کہہ رہا ہے، اس سینیریو کو پر جو ہے نا آپ غور کریں کہ وہ ماحول کیا تھا، وہ منظر کیا تھا، وہ کیفیت کیا تھی، تب جا کر کے جو ہے نا کسی بات کا جو ہے نا وہ ایک فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جذبات میں جو ہے نا کئی مرتبہ انسان وہ کام کر جاتا ہے
کہ بسا اوقات اسے پوری کی پوری لائف جو ہے نا پچھتانا پڑتا ہے۔ تو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاق و کردار کا علم یہ تھا کہ آپ کے مزاج مبارک میں بڑا صبر اور تحمل تھا۔ ہاں، بڑے متحمل مزاج والے آپ تھے، بڑے نرم دل حضور غریب نواز تھے اور سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ اگر کبھی غصہ آتا تو صرف دینی غیرت کی بنیاد پر آتا، البتہ ذاتی طور پر اگر کوئی سخت بات کہہ بھی دیتا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ برہم نہ ہوتے، اسے الٹا سناتے نہ، اس پر غصہ نہ کرتے، ریورس نہ ہو جاتے، بلکہ اس وقت بھی حسن اخلاق اور خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اور ایسا معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کی نازیبا باتیں سنی ہی نہ ہو۔ جی ہاں، کہ آپ غور تو کریں نا کہ ایک بندہ اگر کوئی غصہ کر رہا ہو اور ہم اس کو ایسا اگنور کر رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہی نہیں اس کو، تو پھر سارا مسئلہ ہی ختم ہے۔ نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ مار پیٹ ہوگی، نہ ناراضگی ہوگی، نہ رشتہ داریاں ٹوٹیں گی، نہ دوستیاں ٹوٹیں گی۔ اور بندہ اگر اس بات کو اگنور کر دے کہ یار ٹھیک ہے کہہ رہا ہوگا نا، تو ٹھیک ہے کہنے دیجیے گا، کوئی بات نہیں، میں نے تو سنا ہی نہیں، اگر اس انداز پر اگر بندہ اپنے آپ کو لے لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے آپ کو بہت سی برائیوں سے بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ غصہ جو ہے نا یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب کسی کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے دین و دنیا کو بھی اور اس کی قبر و آخرت کو بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ جی ہاں، غصہ ہی تو ہوتا ہے نا کہ جس کی وجہ سے بندہ اپنا ہستا بستا گھر برباد کر لیتا ہے۔ جی ہاں، کبھی نا اتفاقی ہو جاتی ہے، دیکھیں لائف ہے اور شوہر بیوی کے درمیان اگر کچھ ہو جاتا ہے تو بندہ غصے میں ہی طلاق دے دیتا ہے، غصے میں ہی اپنے بھائی کو کہہ دیتا ہے کہ آج سے تو میرا بھائی نہیں ہے، آج سے جو ہے نا میں اپنی بہن سے رشتہ توڑتا ہوں، آج سے جو ہے نا میں اپنے چچا کے گھر نہیں جاؤں گا، فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، آج کے بعد میں ان کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ تو محبت میں تھوڑی یہ کوئی کہتا ہے، مسکرا کر خوشی کے موقع پر تھوڑی کوئی کہتا ہے، یہ تو جو ہے نا غصے کے موقع پر ہی ہوتا ہے، لیکن غصہ ہوتا تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ایک فرمان جو ہے نا مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان، غصے میں تو بڑا اچھلتا ہے، لیکن یاد رکھ اب کی مرتبہ کا اچھلنا کہیں تجھے جو ہے نا جہنم کی طرف لے کر نہ جائے۔ بندہ جب جمپ لگاتا ہے نا، اچھلتا ہے، تو کہیں نہ کہیں جا کر کودتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں جا کر گرتا ہے، تو کہیں ہمارا یہ غصے میں اچھلنا آپ فرماتے ہیں کہ تجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ لہٰذا غصے میں آدمی کو اپنے اوپر جو ہے نا کنٹرول کرنا چاہیے، اور پھر تھوڑی دیر کا اگر صبر کر لیں گے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو غریب نواز کی زندگی کا انداز اگر دیکھا جائے تو FGN چینل کے ناظرین ہمیں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ غریب نواز کی ذات میں، غریب نواز کے مزاج میں غصے والی کیفیت نہیں تھی۔ ہاں، اگر آپ کو کبھی غصہ آتا تو اپنی ذات کے لیے نہ آتا، بلکہ دین کے لیے آپ جو ہے نا کسی کو غصہ کر دیا کرتے، کہ ظاہر ہے کہ اب کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہو، رب کی نافرمانی کر رہا ہو، تو وہاں ضرورت کے اعتبار سے غصہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی ذات کے لیے یا پھر اس طرح جو ہے نا اپنی انانیت کے طور پر غصے کو اختیار کرنا چھوڑیں، محبتیں پھیلائیں۔ ہاں، الحمدللہ عز و جل دین اسلام یہ ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، یہ پیسفل دین ہے نا، پیسفل مذہب ہے، اور ہمیں اسی کا درس دیتا ہے، اور اس کے ماننے والوں کو چاہیے کہ غصہ اور پھر اس طرح کی جو ہے نا باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچائیں، دین کی خدمت کریں، اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کریں، دین و دنیا میں انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک اور پہلو اگر ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں تو وہ یہ ہے، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ خشیت الہی سے کانپتے اور گریہ وزاری کرتے۔ خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے کہ اے لوگو، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو، یعنی قبر میں پہنچے ہوئے لوگوں کا حال جان لو، تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ گے۔
یہ اللہ پاک کا خوف جو ہے نا آپ کے دل میں اس قدر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے کچھ یوں عرض کرتے ہیں کہ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً خوف خدا یہ ایک بہت بڑی دولت ہے اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ اپنا خوف ہمیں عطا فرما، اپنے بزرگوں کو تو نے جو خوف عطا کیا اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، غور کرنے والی بات ہے کہ خوف خدا یہی تو وہ چیز ہے کہ جو بندے کو رب کی نافرمانی سے جو ہے نا وہ بچاتی ہے۔ کہ بندہ جب جھوٹ بول رہا ہو، دل میں خوف خدا ہو، تو بندہ غور کرے گا کہ میرا جھوٹ بولنا میرا رب دیکھ رہا ہے۔ بندہ جب کسی بے پردہ عورت کی طرف یا نامحرم عورت کی طرف نظر کرتا ہے، دل میں خوف خدا ہے، تو پھر یہ دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس حرکت کو کرتے ہوئے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا ہر گناہ کرتے وقت بندے کے دل میں جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو الحمدللہ عز و جل خوف خدا کی برکت سے وہ اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے بچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، بالکل ابھی ہم اینڈ کی طرف ہیں اور ہمارے ایپیسوڈ کا وقت بھی مکمل ہونے جا رہا ہے۔ آئیے ایک اور بات، ایک اور کردار کا پہلو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے اس ایپیسوڈ میں شامل کر کے ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بڑی بہترین اور پیاری بات ہے۔ اگر ہم اپنی سوسائٹی میں اس کو پریکٹیکلی اگر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری سوسائٹی بالکل ایک امن و امان والی سوسائٹی بن جائے گی۔ جی ہاں، اور وہ کیا ہے تو سنیے۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صفات، آپ کی خوبیاں، آپ کی کوالٹیز بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کئی برس تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر رہا، لیکن کبھی بھی غریب نواز کی زبان اقدس سے کسی کا راز فاش ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی کسی مسلمان کا بھید یعنی راز نہ کھولتے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے آج جو ہے نا ہمارے درمیان ہوتا ہے، بولے یار اس کی بات کرو وہ تو بڑا جھوٹا آدمی ہے، ہاں پھر یہ کہ اس کا باپ شرابی ہے، اس کے گھر میں یوں ہوتا ہے، اس کے خاندان میں یوں ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہماری سوسائٹی کو خراب کر رہی ہوتی ہے، یہ ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہماری ویلیو کو جو ہے نا یہ گھٹا رہی ہوتی ہیں۔ تو مسلمان کے اندر جو کوالٹی ہونی چاہیے نا وہ یہ ہو کہ اپنے بھائی کی وہ پردہ پوشی کرے۔ جی ہاں، اگر اللہ پاک نے آپ کو اتنا کیپیبل بنایا ہے کہ آپ اس کی تربیت کر سکتے ہو، اسے نیکی کی دعوت دے سکتے ہو اور اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کر سکتے ہو، اسے نیکی کی راہ کی طرف رہنمائی کر سکتے ہو، اسے نیکی کی دعوت دے سکتے ہو، تو آپ اس کو ضرور نیکی کی دعوت دیں، لیکن اس کے راز کو، اس کے عیب کو فاش کر کے یہ اپنے رب کی ناراضگی کو مول نہ لیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، مسلمان کی پردہ پوشی کرنے کا پتہ ہے اجر کیا ہے؟ تو آئیے سنیے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے بھائی کے راز کھولے گا اللہ پاک اس کا راز ظاہر کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر ہی میں رسوا ہو جائے گا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ جو حدیث پاک ابھی ہم نے سنی، اب اس پر غور کریں کہ راز فاش کرنا، کسی کے عیب کو جو ہے نا اچھالنا، کسی کے عیب ٹٹولتے رہنا، کسی کے عیبوں کی تلاش میں رہنا، جی ہاں بعض کی تو شاید عادت بن جاتی ہے۔ اگر میں فیملیز کی اگر بات کروں، جو جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں اور دو چار بھائی مل کر جو ہے نا ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی کمپاؤنڈ میں اپنی لائف کو گزار رہے ہوتے ہیں، تو شاید کچھ کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دروازے کو کان لگا کر سن رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں کے کمرے میں کیا گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ کے بندے، آپ کو کیا پڑی ہے؟
کہ وہ اپنے کمرے کے اندر ایک ہسبینڈ اینڈ وائف بیٹھ کر کے یا اپنے بچوں کے ساتھ اگر کچھ گفتگو کر رہے ہیں تو پھر ان کو کرنے دو نا. کیوں آپ کو اتنی پڑی ہے کہ ان کے جو ہے نا وہ کیا گفتگو چل رہی ہے, وہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں, وہ کل کیا کرنے والے ہیں, وہ کیا کھانے والے ہیں, وہ کیا پہننے والے ہیں. اگر اس طرح کی گفتگو میں اگر آپ پڑے رہو گے, اس طرح کی ٹوہ میں اگر آپ پڑے رہو گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی لائف کے اندر بھی جو ہے نا وہ کافی پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. لہٰذا آئیے ہمارے ایپیسوڈ کا جو ہے نا ٹائم بھی مکمل ہو گیا ہے, اور آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت, آپ کا تقوی و پرہیزگاری, اور پھر آپ کا خوف خدا, اس کے علاوہ آپ کے اخلاق و کردار کی جو جھلک آج ہم نے اپنے ایپیسوڈ کے اندر سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی ہے, لہٰذا اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز, میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز. سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز, میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز, میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب